يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی رات اور دن نو تبدیل کردا ہے، بے شک دے اندر بصارت رکھن والے واسطے نشانیاں موجود نے، عبرت موجود ہے۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام التقا، امام المرسلین، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالی زمین و آسمان دا اور اس تمام کائنات دا خالق و مالک ہے۔ موسمہ دا مالک بھی میرا اللہ، سردی گرمی بھی اللہ نے بنائی، اور دن رات دی تبدیلی، موسمہ دی تبدیلی، اے بھی اللہ تعالی دا اے اوپر پورا پورا حق اور قدرت ہے۔ فرمایا اللہ رات اور دن نو تبدیل کردا ہے، رات نو دن چو بنا دیندا ہے، دن نو رات چو بناندا ہے، یعنی رات چلی جاندی ہے او دی جگہ تے دن آ جاندا ہے، دن جاندا ہے رات آ جاندی ہے، خزاں جاندی ہے بہار جاندی ہے، گرمی سردی، موسم اللہ تعالی بدلدے رہندے نے۔ اسی طرح ہی سردی دا موسم حدیث پاک دے اندر آندا ہے، اشتاقت النار الی ربیہا، جہنم دی اگ جڑی ہے وہ بڑی ڈاڈی ہے، انہیں اللہ دے سامنے شکایت لگائی، جہنم آندا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے نو کھا رہا، یعنی اپنے آپ نو ہی جہنم کھائی جا رہا ہے، خوراک پوری نہیں۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اللہ پاک نے پھر جہنم نو دو سانس لین دی اجازت دے دیتی کہ تو دو سا لیا کرے، صحیح حدیث ہے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سا گرمی دے اندر لیندی ہے باہر چھڑ دیے، اور ایک سا سردی دے اندر جڑا وہ اپنے وال کھچ دیے، سا لیندی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جیڑی دنیا دے اندر تسی گرمی سردی محسوس کرتے ہو نا، اے اس جہنم دے ساہ لین دی وجہ تو ہے۔ اور ویکھ لو موسم کی شدت حدت انسان برداشت نہیں کر سکتا، گرمی زیادہ ہوئے نہ قابل برداشت ہو جاندی ہے، انسان پنکھے چلاندہ ہے، ایئر کولر چلاندہ ہے، ایئر کنڈیشن چلاندہ ہے، سردی زیادہ ہو جائے پھر بھی قابل برداشت نہیں، کتے جناب اگ جلا رہے ہیں، گرم کپڑے پہن رہے ہیں، کتے ہیٹر آن کر رہے ہیں، سردی کو لو بچاؤ واسطے۔ میاں سوچن والی گل لے وے کہ اے تے جہنم نے صرف سا لیا، حالات اس طرح دے بن جاندے نے، تے جہنم دے اندر دا منظر کیسا ہوئے گا، اتھوں دی حدت تے شدت کیسی ہوئے گی۔ اللہ مینو تو انو محفوظ فرما دے اس جہنم دے کولو، اور اللہ سنو سارے انو
گناہاں تو بچ بچا کے تے اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دی قدرت ہے اور یہ موسم میرے رب نے بنائے نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو یقلب اللہ اللیل والنہار، بے شک اللہ تعالیٰ دن تے رات نو تبدیل کردہ رہیں گے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اے دے اندر بصارت رکھن والے واسطے، شعور رکھن والے واسطے بڑیاں عبرتاں نے۔ اللہ پاک دناں نو ختم کر کے راتاں بنا دیندا ہے، راتاں نو ختم کر کے میرا مالک دن چاڑ دیندا ہے۔ اسی طرح اللہ گرمیاں نو لے جاندا ہے، سردیاں آ جاندیاں نے، سردیاں ٹر جاندیاں نے، گرمیاں آ جاندیاں نے۔ میاں دنیا دے موسم بدل دے رہندے نے، تیری میری زندگی دے موسم بھی اللہ تبدیل کر دے۔ کدی انسان بچہ بن کے دنیا تے آ جاندا ہے، لڑکپن دی عمر گزاردا ہے، بچپن گزاردا ہے، اللہ پاک جوانی عطا فرما دیندے نے، اے جوانی بھی ٹل جاندی ہے۔ بچپن دا موسم بھی گزر گیا، جوانیاں دا موسم بھی گزر گیا، اسی طرح جناب اللہ پاک نے موسم نو بدلیا ہے، ایتھے بڑھاپا آ گیا ہے۔ اللہ زندگیاں دے دن بھی بدل دے، اللہ موسماں نو بھی بدل دے۔ اگے اللہ پاک نے ٹھکانے بھی انساناں دے علیحدہ علیحدہ بنا دیتے نے۔ کسے نے اللہ دے جنت دا حقدار بن جانا ہے، کسے نے اس جہنم دا ایندھن تے بالن بن جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک نے انسان واسطے اے سلسلہ بنا دیتا ہے۔ رب نے یہ سارا نظام کادے تو بنایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وکھنا چاہندے نے میرا کیڑا بندہ ہے جڑا اچھے اعمال کردا ہے، جڑا اللہ دے مطابق زندگی گزاردا ہے، شریعت دے نظام دے مطابق چلدا ہے۔ اللہ نے او دی جزا واسطے اپنا جنت تیار فرما دیتا ہے۔ جیڑا انہاں سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں دے اندر اٹھدا تے رب نو منا لیندا ہے، ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کر لیندا ہے، اللہ پاک نے اپنا جنت ایسے لوگاں واسطے تیار فرما دیتا ہے۔ تے میاں جیڑا رضائیاں نہیں چھڑ سکدا، جیڑا ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو نہیں کر سکدا، جیڑا مالک دی عبادت واسطے وقت نہیں کڈ سکدا، اللہ پاک نے اس بندے واسطے اپنا جہنم نہ فرمانا واسطے تیار فرما دیتا ہے۔ اور آئیے ذرا سنیے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ علیہ السلام نے ان دنوں دے حوالے نال کچھ ارشادات فرمائے نے۔ آئیے ذرا سن گے جانا سنن الکبریٰ بیکی دے اندر حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام۔ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا سردی دا چڑا موسم ہے، اے مومن واسطے موسم بہار دی منند ہوندا ہے۔ جویں موسم بہار ہوندا ہے ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، خوشی دا سما پیدا ہو جاندا ہے۔ سردیاں دا موسم اللہ نے اپنے مومن بندیاں واسطے بہار دا موسم بنایا۔ کا کس طرح فرمایا قصر نہارہ فصام، اے دے دن چھوٹے چھوٹے ہوندے نے، سردیاں دے دن نکے نکے ہوندے نے۔ مومن انہاں دناں اندر روزہ رکھ لیندا ہے، راتاں لمبیاں ہوندیاں نے تے مومن ساری رات سو کے ضائع نہیں کردا، بلکہ ایدیاں لمبیاں راتاں اندر قیام کر لیندا، یعنی دن روزے دا اجر پا لیندا، رات نو نماز پڑھ کے قیام دا اجر پا لیندا۔ مومن واسطے تے گویا بہار دا موسم آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بندے رب دے اٹھ اٹھ راتی تے رب نو یاد کریندے۔ سبحان اللہ، جڑے اللہ والے ہوندے نے قرآن کی آندا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
خوفا و طمعا اللہ دے جڑے پسندیدہ بندے ہوندے نے اور راتاں نوں اٹھ جاندے نے انہاں دے پہلو بستریاں نالوں جدا ہو جاندے نے راتاں رب دے سامنے کھلو کے گزار دے نے کتے سجدے اندر گزار دے نے کتے قیام اندر رات گزار دے نے کتے رکوع اندر رات گزار دے نے اوے بندے رب دے اٹھ اٹھ راتی تے رب نو خوب منان دے تے ساڈے جے بے ہوشاں وانگو او پاسے رہن مریندے کئی راتاں نو سو سو کے تھک جاندے نے تے کئی رات تہجد دے ویلے اٹھ کے اپنے اللہ نال گلاں باتاں کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راتاں نو اللہ دی عبادت کریا کردے میرے آقا تے تہجد دی نماز فرض ہے اللہ دے پیغمبر تہجد پڑھیا کردے او میاں اے تے ویلا رب نو مناندا اے تے موسم بہار مومناں واسطے موسم بہار آ چکیا ہے دن نو روزے رکھ دے نے رب نو منا لیندے نے راتاں نو نمازاں پڑھتے نے قیام کرتے نے رب راضی ہو جاندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے سے الیات الاولیاء دے اندر ویتے فرماندے نے الشتاء غنیمت العابدین سردیاں دا موسم تے سردیاں دیاں راتاں عبادت کرن والیاں واسطے اللہ دی طرفوں غنیمت نے سبحان اللہ نبی دے یار سردیاں دیاں راتاں بڑی اہمیت دیاں حامل و نواستے نے اللہ تے نبی پاک علیہ السلام نے ایک تابعی نے حضرت عمر بن عدی تابعی نے رحمہ اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سے کانا یقول یقال اذا جاء الشتاء یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم وقصر النہار لصیامکم مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حضرت عمر بن عدی فرماندے نے جدو اے دن آ جاندے سردیاں دے ایام آ جاندے اسی ایک دوسرے نو آکھیا کر دے او اللہ دے بندے ہو اے قرآن والے ہو قرآن دے حافظ ہو تے قرآن دے قاری ہو تے قرآن نال پیار کرنے والو اللہ سانو سارے نو قرآن نال پیار کرنے والا بنا دے آکھیا جاندا ہے قرآن والیو طال اللیل لسیال صلاتکم راتاں لمبیاں ہو گئیاں نے تواڈے نماز پڑھن واسطے وقصر النہار لصیامکم تے دن چھوٹے ہو گئے نے تواڈے قیام واسطے چھوٹے ہو گئے نے صیام واسطے فاغتنموا تے انہاں راتاں نو تے انہاں دناں نو غنیمت جان لو جیڑا روزے رکھنا چاہندا ہے انہاں دناں چ روزے رکھ لیا جیڑا نمازاں پڑھنا چاہندا ہے انہاں دناں چ نمازاں پڑھ لیا غنیمت جان لیا اور نبی پاک دا فرمان بھی سن کے لے جانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی اپنے دلوں تے منعکس کر کے لے جانا آپ فرماندے نے الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کیا میں تانوں ایسا عمل نہ دس دیاں جیڑا عمل تسی کرو تے اللہ تواڈے گناہاں نو مٹا دے وے رب ذوالجلال تواڈے گناہ ختم فرما دے تے تواڈے درجات نو تواڈے رتبے نو اللہ بلند فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر نو صحابہ فرماندے نے بلا یا رسول اللہ اللہ دے نبی کیوں نہیں ضرور ارشاد فرماؤ اسی
ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜन्नत ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਮਲ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸਬਾਗੁਲ ਵਜ਼ੂਈ ਅਲਲ ਮਕਾਰਿਹ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦੇ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ, ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਬਾਗੁਲ ਵਜ਼ੂਈ ਅਲਲ ਮਕਾਰਿਹ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸਲੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਿਸਲੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ। ਇਸਬਾਗੁਲ ਵਜ਼ੂਈ ਅਲਲ ਮਕਾਰਿਹ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ, ਗਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੂਮਨ ਪਾਣੀ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਵਜ਼ੂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਇਨਕ ਬਿਆਯੁਨਿਨਾ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜਿਸਲੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਈਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋਂਦਾ, ਕੁਲੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਲੈਂਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੋਂਠ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਬਲਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਕਤਰਾਤ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਤਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਵਜ਼ੂ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਨਫਲ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 200 ਨਾ ਪੜੀਆਂ ਜਬ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ 2 ਪੜ, 2 ਦੀ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੇ ਯਕਸੂਈ ਨਾਲ, ਕਾਮਿਲ ਇਨਹਿਮਾਕ ਨਾਲ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਗੀਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਕੋ ਹਦੀਸ ਇੰਨਾ ਕੋ ਅਮਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਨੇ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਯਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
امید تے دیو نا. نبی پاک نے امید دیتی ہے. جے اے دے بیان کرن دا نقصان ہوندا ایمان نال دسو نبی پاک نے بیان کرنا سی؟ ادھی تے اگے عوام ڈری نو ڈران ڈے ہیں لیکن رب تسلی دے رہا ہے. اللہ ڈران دے بھی نے, رب تسلی بھی دیندے نے, قرآن دا دستور ہے. آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا کامل وضو کردا ہے, صحیح وضو کردا ہے, بنا سنوار کے وضو کردا ہے, 2 نفل نماز 2 نفل رکعت پڑھ لیندا ہے, دل اندر خیال کوئی نہیں, گل بات کوئی نہیں, پورا دھیان اللہ دی ذات والے, 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیردا ہے, اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. صحابی کہن لگا ایڈی چھوٹی گل ہے, ایڈا چھوٹا عمل ہے, دعا نے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاندے نے. صحابی کہن لگا اللہ دے بندیا میری گل سن لے, میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے, میرے سر دے وال سارے سفید ہو گئے نے, موت دے میں قریب پہنچ چکے ہاں, تے مینوں اس عمر وچ جا کے نبی پاک تے جھوٹا بہتان لگان دی کادی ضرورت ہے. اگر میں یہ حدیث نبی پاک کو ایک بار سنی ہوندی بیان نہ کردا, 2-4 بار سنی ہوندی بیان نہ کردا, میں تے 7 مرتبہ تو زیادہ اللہ دے نبی کو سنیا ہے, میں تاں حدیث بیان کیتی ہے, 7 بار تو زیادہ سنیا ہے. جیڑا اس طریقے نال نماز پڑھے گا اللہ ان دے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا. کیوں جی رب واسطے کوئی مشکل ہے؟ جی اللہ کسی دے سارے ہی معاف, کبیرہ بھی نال معاف کر دے تے سانو کوئی پریشانی, یہ اللہ دی رحمت ہے نا. اچھا نماز پڑھن نال بندہ اللہ دے قریب ہوندا ہے, اور بسا اوقات نماز دی وجہ تو اللہ انسان دے کبیرہ گناہ بھی معاف کردا ہے. اس حدیث دے اندر صغیرہ دا ذکر, کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کردا ہے نماز دی وجہ تو. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے, ایک بندہ آ گیا گناہ کبیرہ کر کے آیا ہے, کوئی بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھا مسئلہ لے کے, اللہ دے نبی جی میرے کو فلانا گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام مصروف نے, آپ علیہ السلام بیٹھے نے تے ادھر اذان ہو گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, رب دے گھر چوں آواز آ گیا. میرے نبی نے مجلس ختم فرما دیتی ہے, آقا اٹھ کے مسجد والا آ گیا نے. یہ صحابی بھی میرے نبی دے نال ہے, کیوں جی جس لئے اذان ہو جائے پھر کاروبار کرنا جائز. آج جمعہ ہے نا, جمعہ اللہ نے قرآن فرمایا جس لئے جمعہ واسطے بلایا جائے فَانْتَشِرُوا, دوڑ کے آؤ اللہ دے گھر دی طرف مسجد والے. اس آیت تحت مفسرین نے لکھا ہے جمعے دے ٹائم تے جڑا بندہ کاروبار کرتا ہے, دکان, کارخانہ, فیکٹری, ملازمت, مزدوری, ریڑی, جو کچھ بھی کرتا ہے, جنی جمعے دے ٹائم روزی کمائے گا وہ رزق حلال نہیں بلکہ او دا او رزق حرام ہوئے گا. حرام روزی وہ بندہ کما رہا ہے, حرام روزی جڑا جمعے دے ٹائم تے کاروبار کرتا ہے. قرآن نے منع کی چاہے اس وقت دے اندر کاروبار بند کر دینا. جگہ وے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ. اچھا سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر روایت توضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن نبی پاک علیہ السلام وضو فرمایا کر دے. کدی آپ علیہ السلام نے ایک بار سارے اعضاء نو دھوتا ہے, 2 بار دھونا بھی جائز ہے, 3 بار بھی وضو والے اعضاء نو دھونا جائز ہے. اگر کوئی بندہ ایک بار ہاتھ دھو لیندا ہے, ایک بار منہ دھو لیندا ہے, ایک بار بازو تے ایک بار پیر دھو لیندا ہے, اس بندے دا وضو ہو جائے گا. کیونکہ توضا النبی مرتن اللہ دے نبی
گئے نے ایک ایک واراں وی وضو فرمایا دو دو واراں وی تین تین واراں وی تے جڑا اس تو اگے بڑھے گا وہ سنت دی مخالفت کرے گا ایک واراں دو لو دو واراں تین واراں حد دے چوتھی واراں کوئی عضو نہیں دھونا یہ نبی پاک تو بندہ اگے ود جائے گا حدیث آندا ہے اچھا بات بندے نو نا ایک وہم ہوندا ہے جی وضو تو بعد جڑا ہے نا وہ پانی صاف نہیں کرنا چاہیے رومال استعمال نہیں کرنا چاہیے تولیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیوں جی یہ وضو دا پانی ہوندا ہے جی اینوں نہیں ہاتھ لانا اینوں نہیں صاف کرنا بھاویں سردی نال اوندا برا حال ہوئے حدیث کی کہہ رہی ہے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بها بعد الوضوء اللہ دے پیغمبر واسطے ایک تولیہ ایک رومال ہوندا سی جدوں اللہ دے نبی وضو کردے سی اس تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اون دے نال اپنا چہرہ اپنا بدن صاف کریا کردے کدوں بعد الوضوء بعد الوضوء اللہ دے پیغمبر وضو تو بعد تولیہ استعمال کر دے رومال استعمال کر دے لہذا امت نو مشکل اندر نہیں پانا بلکہ جتھے اسلام آسانیاں دینگا انہاں آسانیاں دا ذکر کرنا چاہیے نبی پاک دے سامنے دو کم رکھے جاندے ایک مشکل تے ایک آسان اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آسان کم نو اختیار فرمایا کر دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی تے بڑا گران گزردا جے امت نو مشقت آ جائے امت نو مشکل آئے نبی پاک علیہ السلام نو پسند نہیں ہے اللہ دے نبی نو مسواک نال بڑا پیار آپ ہر نماز نال مسواک کریا کردے آپ فرماندے نے لولا انا شکا لا امتی لولا انا شکا علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء وفی روایت مع کل صلاۃ فرمایا نبی پاک نے اگر مینوں اپنی امت دے مشکل مشقت دا ڈر نہ ہوندا میں انہاں نو ہر نماز نال ہر وضو نال مسواک کرن دا حکم دیندا لیکن میری امت مشکل جب پہ جائے گی تد کر کے میں حکم نہیں دے رہا مومناں دی تکلیف نبی پاک تے گراں گزردی ہے پسند نہیں آپ نو لیکن اللہ دے پیغمبر نو اے دا بڑا فکر نبی پاک نو مسواک نال بڑی محبت ہے اور سردیاں دا موسم آ جائے میرے نبی نے ایک اور بھی آسانی دیتی ہے امت واسطے آسانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے پگڑی تے مسا کرنا جائز ہے پگ تے مسا کرنا پہلے سنی حدیث پہلے صرف جراباں دی شاید سنی ہو سکتا کسی نے سنی بھی ہوئے پگڑی تے مسا کرنا جائز جراباں تے مسا کرنا جائز خفین موزے پہندا دے اونا دے مسا کرنا جائے دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم بندے نو اجازت دیتی ہے یومن و لیلتن عام بندہ سفر وچ نہیں مقیم ہے گھر دے اندر حاضر ہے اپنے شہر پنڈ دے اندر ہے فی یومن و لیلہ ایک دن تے ایک رات مسا کر کے نمازاں پڑھے گا سفر دے اندر ہے تے 3 راتاں تے 3 دناں دی اجازت دیتی ہے یعنی ایک دفعہ وضو کر کے جراباں پہن لیندا ہے پھر مسافر ہے تے 3 دن تے 3 راتاں اوپر مسا کرے گا دوبارہ اتارن دی ضرورت کوئی نہیں آسانی کوئی بندہ سی مسے دا قائل نہیں سی تے انہاں معسکرات دے اندر چلا گیا اتھے بڑی ٹھنڈ ہوندی ہے پہاڑاں دا ٹھنڈا پانی پہاڑاں تے ویسے ہی بڑی سردی ہوندی انہیں ویکھیا بھی باقی سارے مسا کرن ڈے نے چل بھی تم ہی مسا کر لیں نہیں جی ہمارے یہاں جائز نہیں ہے وہ جلے نے لا کے جرابہ موزے ایک دفعہ کیتا نا وضو ٹھنڈے پانی نہ اگلی بار جس لئے نا اگلی نماز کہتا چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ٹھیک ہی ہوگا میں بھی مسا کر لیتا ہوں ہو سکتا ہے جائز ہوگا تم بھی تو غلط نہیں ہو نبی پاک علیہ السلام نے سہولت دیتی آسانی دیتی نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک شرط ہے کہ اگر بندے نے وضو کیتا ہے, جراباں پہن لیاں نے, نماز پڑھ لی ہے, یا نماز تو پہلے جراباں اتار دیتیاں نے, اس دوران بندہ بے وضو ہو گیا ہے, تو پھر اسی طرح جراباں نہیں پہنے گا. جدوں پانیاں نے ادو بندے دا وضو ہونا چاہیے, تے وضو دے دوران اتار لیتے ٹھیک ہے, وضو دے دوران اتار کے دوبارہ بھی پہن لیتے جائز ہے. لیکن بے وضو ہو گیا ہے, پھر وضو کرے گا, حالت وضو دے اندر پاکیزگی دی حالت دے اندر پہنے گا تے جائز ہے. الا ادخلتهما طاہرتین, نبی پاک صحابی نوں دس رہے نے, میں جدوں جراباں پائیاں سی ادو میں حالت وضو دے اندر سا. سبحان اللہ, شریعت نے موسم دے حساب نال آسانیاں دتیاں نے. اور آئیے ذرا سن دے جانا, جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے, مسئلے دی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ کوئی نہیں. ایک بندہ نا مینوں کہندا جمعہ پڑھاؤ وراثت دے مسائل تے. میں کہ پڑھا دیاں گے. میں 15 دن لا کے تیاری کی تھی, 15 دن لا کے تیاری کی. وراثت دے مسائل بڑے اوکھے نے. ماڑے کسی مولوی نوں پوچھ لو نا, انہوں وراثت دے مسائل دا پتہ ہی کو نہیں ہوندا. کچھ مسائل ایسے نے بڑے مشکل, اسلام دا جتنا دین ہے نا مشکل جڑا اندے چوں سبجیکٹ ہے وہ وراثت دے مسائل نے. اتوں راوی ریحان دی گل ہی کرنا. میں 15 دن لا کے تیاری کی تھی, تے او جمعہ پڑھایا وراثت دے مسائل تے. وکری گل ہے کہ وہ بندہ اس جمعے آیا ہی کوئی نہ. تے جمعے تو بعد ساتھی مینوں کہنے لگا قاری صاحب لگتا ہے تیاری صحیح نہیں کی تھی تسی. کیوں؟ مزہ نہیں آیا جی. کہ چلو میں اگلے جمعے کر کے آ. تے اگلے جمعے میں پھر دوسرے حساب نال جڑیاں جلسے والیاں تقریراں ہوندیاں نے, ظاہر فرق ہوندا ہے جمعے دا تے جلسے دا. تو میں جس لئے او بیان کی تھی نا, وہی بندہ اللہ جاندا ہے, کہنے لگا جی اج مزہ آ گیا, اج چس آ گئی ہے قاری صاحب, اج لگتا ہے بڑی تیاری کی تھی. حالانکہ وہ تیاری میں شاید کوئی ایک ادھی باری ویکھی ہوئے تو جندے تے 2 ہفتے لگائے نے, وہ تیاری نہیں. اللہ دے بندو, دین سارا کناں دے چسکیاں واسطے نہیں, مسائل بھی سانو کوئی وقت دے لحاظ نال, موسم دے لحاظ نال کوئی مسائل بھی سیکھیا کرو. ساڈے واسطے تے سگوں وہ آسان ہے, کوئی 2 ادھر دیاں کوئی آر دیاں کوئی پار دیاں تے گل مکائی. لیکن کوئی پلے بھی پانا چاہیے, کوئی مسئلے بھی سمجھیا کرو. آئیے ذرا گل سناواں, جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سردی دے اندر بندے نے لمبی ساری چادر لئی ہوئے تے پھر دسو ہاں رفع الیدین کرنا ہوئے, ہاتھ باہر کڈ کے کرنا ہے یا چادر دے وچوں کرنا ہے؟ دسو ہے تسی آندے ہو باہر کڈ کے کرنا ہے. حدیث سن لو تے پھر فیصلہ کر لیا جے. پھر میں دوبارہ پوچھاں گا. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری دے اینڈ تے مدینہ پاک دے اندر آئے نے, بعد دے وچ مسلمان ہوئے نے. نبی پاک دے رفع الیدین والی حدیث دے راوی نے فرماندے نے میں مدینے آیا, سردیاں دے ایام نے, صحابہ نے اوتے چادراں لئیاں نے, اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی چادر لئی ہوئی ہے. تے میں ویکھیا, میں نبی پاک نو ویکھیا, واسے ابھی میں تیری عظمت تو قربان جاواں, تو میرے پیغمبر دا دیدار فرمایا. آندا میں نبی پاک نو ویکھیا, صحابہ نو ویکھیا, سردی دا موسم ہے تے جس لے رفع الیدین کردے سی چادراں دے وچوں ہی ہاتھ بلند کر لیندے سی. میں چادراں دے اندر ہی رفع الیدین کردے نبی دے یاراں نو ویکھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جائز چادر دے اندر کپڑے دے اندر بھی ہاتھ اٹھا لیتے دے واسطے جائے دے. تے نبی پاک نے فرمایا تہاڈا لباس تہاڈا اظہار بند کپڑے ٹخنیاں تو نیچے نہیں ہونے چاہیے. جڑا بندہ اپنی چادر شلوار کپڑا تے بند پجامہ ٹخنیاں تو نیچے لٹکاندا ہے, اللہ پاک نے اس بندے وال نظر رحمت نال نہیں دیکھنا, وہ تکبر دی علامت ہے. میرے نبی نے نا پسند فرمایا اونا کپڑا اونا جسم دا حصہ جہنم دی اگ وچ ہوئے گا. سردی دے اندر بھی کپڑیاں دا خیال کرنا ہے, ٹخنیاں تو نیچے نہیں جانے چاہیے. یہ آسانیاں میرے نبی دے کے گیا نے, یہ پابندیاں میرے نبی دے کے گیا نے. امام بخاری نے باب قائم کیتا ہے, باب الصلاۃ علی الفراش,
بستر کے اوپر نماز پڑھنے کا باب. بستر کے اوپر نماز ہو جاندی ہے, بستر پاک ہوئے صاف ہوئے. کیوں جی نبی پاک دا بستر تے پاک ہی ہوندا سی نا, آپ دا بستر تے پاک سی. تے جب بستر ہوئے بالکل پاک, کسے بندے نو پورا یقین ہے, تے پھر اس بستر چٹائی وچھائی ہے, گدا وچھایا ہے, میٹرس پاک ہے, تے اندے تے نماز ہو جاندی ہے, ادھے چ کوئی حرج نہیں. امام بخاری نے باب قائم کیتا ہے تے حدیث لے کے آئے نے اما جی عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماندیاں نے میں ستی ہوندی تے میرے سامنے اللہ دے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہوندے. سبحان اللہ. آئی میاں بیوی تھے, آئی جوڑا. فرماندیاں نے اما عائشہ دی خوش قسمتی تے ویکھو نا, فرماندیاں نے کنت انام بین یدی رسول اللہ, میں اللہ دے پیغمبر دے سامنے ستی ہوندی لیٹی ہوندی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول ہی نماز پڑھ رہے ہوندے. ورجلا فی قبلتہ, تے جتھے نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ کرنا ہوندا سی اسی ہی بستر تے اوتھے ہی کر کے میرے پیر ہوندے. فائدہ ساجدہ غمزنی, جدو اللہ دے نبی جدو محبوب خدا سجدے وچ آوندے, بستر تے اکو ہی سی نا جدے تے میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے تے اما عائشہ لیٹیاں نے. نبی پاک اپنا ہاتھ لا کے میرے پیر نو اشارہ کر دے, فقبضت رجلیا, میں اپنے پیر پیشاں کر دی تے اللہ دے نبی اس جگہ تے سجدہ فرما لیا کر دے. واہ شاہ واہ شاہ. تو جتھے پیر رکھ دی سے محبوب خدا اتھے اپنی جبین نیاز جھکانا سی. کتنی پکیزہ عورت ہے, کتنی پکیزہ بیوی ہے میرے پیغمبر دی, کتنا پکیزہ بستر ہے اما عائشہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساریاں بیبیاں نا ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئیاں نے, شکایت کردیاں نے محبوب خدا لوگ اس دن ہی تحفہ گھل دینے جدن تسی عائشہ دے گھر ہوندے ہو تے اسی بھی بیویاں ساڈے ول ہوندے ہو, لوگ تحفے تحائف نہیں گھل دے, عائشہ دے گھر ہوندے ہو تے بڑے تحفے لوگ دیندے نے. تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے تواڈے چو کسے نو اے اعزاز حاصل نہیں, کسے دے بستر تے قرآن نہیں آوندا, میں عائشہ دے بستر دے وچ ہنا, آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندا. میں عائشہ دے لحاف وچ ہنا, عائشہ دے بستر تے ہنا, اللہ دا جبریل فرشتہ میرے تے قرآن لے کے نازل ہو جاندا ہے. طہارت امی عائشہ دی, اللہ عظمت امی عائشہ دی, جنہ دے بستر تے جبریل قرآن لے کے آوندا ہے, جنہ دے بستر تے آمنہ دلال نماز پڑھدا ہے. امام بخاری نے جڑا مسئلہ کڈیا ہے نا, آندے نے بستر پاک ہوئے اوندے تے بندہ نماز پڑھ سکدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے آئیے ذرا ایک اور حدیث سنیے, اریت النار فلم ارى منظرا قال یوم قط افضا. اللہ دے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے, مصلی تے کھڑے نے, جماعت کرا رہے نے. نبی پاک علیہ السلام جماعت دے دوران ذرا پیچھے ہو گئے نے, سلام پھریا صحابہ آندے نے, اللہ دے نبی عجیب ہی منظر سی, مصلی چھڑ کے پیچھے کیوں آ گئے ہو؟ فرماندے نے میں سامنے جہنم نو ویکھیا ہے, اگ نو ویکھیا ہے, اج تو پہلے میں ایسا منظر کدے نہیں ویکھیا. واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو قربان جاواں. فرماندے نے تو مسئلہ نکلدا ہے, سامنے اگ بلدی ہوئے تے پھر بھی بندے دی نماز ہو جاندی ہے. کتھوں امام بخاری مسئلہ لے کے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے اگ سی, آپ نے ویکھیا, آپ ڈرے پیشاں ہوئے, لیکن نماز نہیں ختم کی تھی, نماز نبی پاک نے پڑھی ہے, لہذا مسئلہ ثابت ہویا. امام بخاری دا یہ فہم ہے کہ اگ جلدی ہوئے نماز پڑھ سکنا, کیونکہ ساڈی مسلماناں دی تے نیت نہیں ہوندی اگ نو پوجن دی عبادت کرن, اسی کہڑا کو مجوسیاں. اور ایتھوں ہی مسئلہ نکلدا ہے کہ سامنے ہیٹر لگا کے بندہ نماز پڑھ سکدا ہے. کئی مسجداں دے اندر مفتی صاحب فتویٰ دے دیندے نے, مفتی صاحب, مفتی نہیں بلکہ مفتی صاحب, مفتی تے مفتی دا فرق پتہ جے نا, جڑے ایویں مفتی ہوندے نے, او جی تسی سامنے ہیٹر لایا تے اگے نماز پڑھن ڈے ہو, اگ دے سامنے عبادت تے کرنا مجوسیاں دا کم ہے. پا نہ پڑھی تے فتوے دینا آ جاندے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت, یعنی دین شریعت آسانیاں تو منع نہیں کردا,
دین بیچارہ دین نہیں. اگر کسی نو اللہ نے استعداد دیتی ہے ہیٹر لگا کے نماز پڑھتا ہے, گیزر نال وضو کر کے گرم پانی نال پڑھتا ہے, نماز تے کوئی اثر. ہاں یہ گل تسی کہہ سکتے ہو انہوں اللہ نے نعمت دیتی ہے. ایک بندہ بیچارہ ٹھنڈے نال وضو کرتا ہے, انہوں تکلیف بھی تے ہوئی ہے نا, انہوں دی تکلیف دا اللہ اجر دے دے گا, انہیں اپنے کولوں دینا ہے. ممکن ہے یہ دے کولوں بھی کمی نہ کرے. یہ گل نیت دی. آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کسے موسم نو ناپسند نہیں کرنا. اسی گالاں کڈے موسم نو, اے نبی پاک نے منع فرمایا جے اسال تکرہو شیئن وہو خیر لکم. تسی کسے قرآن آندا ہے تسی کسے شے نو ناپسند کرو تے امید ہے تواڈے واسطے او بہتر ہوئے. یوزین ابن آدم یسب الدہر, اللہ فرماندے نے آدم دا بیٹا مینوں گالاں کڈدا, مینوں تکلیف دیندا ہے. یسب الدہر, اللہ تانوں کیویں تکلیف دیندا ہے, کیویں گالاں کڈدا ہے. فرمایا اس زمانے نو گالاں دیندا ہے تے میں رب زمانہ واں, بیاد الامر میرے ہاتھ دے اندر معاملہ ہے. او قلب اللیل والنہار, میں ہی راتاں بدلنا, میں ہی دن بدلنا, میں ہی موسم بدلنا. رب آندے نے زمانہ میں آں, یعنی زمانے نو چلاڑ والا میں رب آں, لہذا زمانے نو وقت نو برا کیا نا. اسی آنے زمانہ ہی بڑا خراب آ گیا جی. نہیں بھائی ایک گال اللہ نو تکلیف ہوندی ہے اس جملے نال. موسم نہیں صحیح جی, موسم بڑا خراب ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اے منو پسند نہیں. نہ نہ, اللہ نے جو بنایا پسند ہے, میرے مالک نو پسند ہے, سانو بھی پسند ہے. گال نہیں کرنی کسی موسم نو, برا نہیں کہنا, یہ نہیں کہنا زمانہ بڑا, اوے اسی غلط ہو گئے ہیں, بندے اسی غلط ہو گئے ہیں. رب نے زمانہ نہیں, زمانہ تو وہی ہے, دن ہونے راتاں ہونے موسم ہونے, خراب اسی ہوئے ہیں, زمانہ خراب ہویا. آمینہ دے در یتیم علیہ السلام تے اپنے آپ نو موسمہ دی حدت شدت تو بچانا بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی ان لنفسک علیک حقا, تیرے جسم دا, تیری باڈی دا تیرے تے حق ہے. اے اللہ دی نعمت نو گرمی سردی تو بچانا ہے, اس جسم دی حفاظت کرنی ہے. ان لنفسک علیک حقا, تے اس موسم دے بعد نتیجہ کی نکلیا, اس موسم دے اندر اللہ والے رب دی زیادہ عبادت کریا کردے نے. سردیاں دے دن چھوٹے ہوندے نے, زیادہ تو زیادہ روزے رکھیا کردے نے, خصوصاً جمعرات دا روزہ رکھ لو, پیر دے دن دا روزہ رکھ لو. اللہ دے نبی جمعرات تے پیر دے دن دا روزہ رکھیا کر دے. دن چھوٹے آ گئے نے تے ہن انشاءاللہ اس سنت آپاں وی عمل دی کوشش کران گے انشاءاللہ. کیوں جی کران گے انشاءاللہ. ادھروں کوئی آواز نہیں آندی انشاءاللہ. نہیں ویسے تے کوئی پریشانی تو نہیں نا, سجے پاسے والوں دا اجر زیادہ ہوندا ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ دائیں سائیڈ والیاں تے رحمت فرما, رحمت فرما, رحمت فرما. نبی پاک نے 3 بار دعا فرمائی ہے. سبحان اللہ. دائیں طرف والیاں دا مقام شریعت دے اندر, اگلی صف والیاں دا مقام بھی ہے, دائیں سائیڈ والیاں دا مقام بھی ہے. لہذا تسی آ کے نا پہلے دائیں سائیڈ تے بیٹھے کرو, پھر ادھر بینا کرنا. یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا. چلو نبی پاک علیہ السلام پیر دا تے جمعرات دا روزہ رکھتے سی, تو عمل کوئی ایک ادھا بندہ عمل کرے گا نا انشاءاللہ. آمینہ دے در یتیم فرماندے نے جنہیں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا, من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. جڑا اللہ دی رضا واسطے ایک نفلی روزہ رکھ لے گا, پاویں سوار جمعرات یا جڑا بھی دینے, صرف ایک روزہ, صرف ایک روزہ اللہ دی رضا واسطے. آقا فرماندے نے بعد اللہ وجہہ, اللہ پاک اس بندے دے جسم نو چہرے نو جہنم تو 40 سال دی مسافت دور فرما دیں گے. ایک روزہ جڑا اللہ واسطے رکھے گا نفلی, 40 سال اللہ پاک او دے چہرے نو جہنم دی اگ تو دور فرما دیں گے. اور بھی احادیث نے, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. دعا کرنے اللہ پاک سانو اس موسم دے اندر لمبیاں راتاں دے اندر اپنی عبادت دی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک ساڈا اپنے گھراں نال تعلق بنا دے. یارو ہن بھی فجر دیاں نمازاں دے اندر اگر مسجداں چ رونق نہ ہوئے تے پھر کدوں ہوئے گی؟ مساجد نو آباد کرو, نمازاں پڑھو, نماز فجر امام دے پیچھے آ کے با جماعت پڑھو, باقی نمازاں پڑھو. حضرات
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿਨ ਛੋਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, लेकिन अगर अल्लाह की इबादत पल्ले ना होई तो फिर अगली जिंदगी बड़ी मुश्किल है। शौक नाल, ज़ौक नाल, मजबूरी समझ के नहीं, ज़ौक दे नाल इबादत करो, इदा अल्लाह दे हाँ बड़ा अजर व सवाब है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।